اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل. پہلے ویڈیو باقی تفصیلات ونگ کمانڈر سہیل خان صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. بزنس مین ہے، ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے اور ساتھ وہ لانگ ڈسٹینس رننگ بھی کرتا ہے. وہ ایک ریس ہوتی ہے، اس کا نام ہے ٹرائی ایتھلون، جس میں آپ سوئمنگ بھی کرتے ہیں، سائیکلنگ بھی کرتے ہیں اور دوڑتے بھی ہیں. اس میں انہوں نے حصہ لینا تھا. وہ ایسٹونیا میں ہونی تھی، اپنی وائف کے ساتھ وہ جا رہے تھے. وہ ایئرپورٹ گئے ہیں لیکن انہوں نے وہاں بتایا کہ آپ کی وائف جا سکتی ہیں، آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں. وہ ان کو وہیں جا کے پتہ چلا کہ وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں. اس کے بعد وہ وائف کو انہوں نے گھر بھیج دیا. خود کچھ دیر وہاں گزار کے 3-4 بجے تک وہ ایئرپورٹ پہ معلوم نہیں اپنا سامان کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کی سائیکل لوڈ ہو گئی تھی اور سڈنلی ان کو بتایا گیا کہ آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں. فلائٹ بھی ڈیلے ہو گئی تھی. وہ پھر گھر آئے کوئی 3-4 بجے. ہم نے کہا کہ رات کافی ان کی جاگتے رہے تھے وہ، تو ہم نے کہا کہ ہم جلدی کھانا کھائیں گے. کھانا کھا رہے تھے، کوئی 6:30 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا ہوں. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میری جو بہو ہیں وہ آئی ہیں بھاگی کمرے میں. انہوں نے کہا کہ اس طرح 5 لوگ آئے ہیں، اسلحہ تھا ان کے پاس اور وہ پلین کلوز میں تھے. انہوں نے کہا کہ شاہریز کو زبردستی کہا ہے ہمارے ساتھ چلیں جیسے بھی ہیں آپ. وہ جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. اور میں پھر نیچے اترا ہوں، بھاگا نیچے آیا ہوں. نیچے آ کے میں نے دیکھا ہے تو 2 گاڑیاں تھیں، پولیس کے ڈالے تھے اور ایک کالے شیشوں والی کار تھی. ٹویوٹا کار ہوگی یا ہونڈا ہوگی، کالے تھی، سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی اس کے اوپر. نمبر نہیں نوٹ کر سکے ہم کیونکہ اندھیرا بہت تھا اور وہ زبردستی ان کو لے گئے. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، آدھا کھلا دروازہ، لیکن وہ زیادہ سپیڈ میں تھے تو میرا ہاتھ چھوٹ گیا. اس کے بعد جو ڈالے ہیں وہ دوسری طرف نکل گئے. ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے؟ میرے ہم زلف بھی یہاں تھے، عبدالاحد صاحب جو عظمیٰ بی بی کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے ان کو یہاں گیٹ پہ روکنے کی کوشش کری کیونکہ وہ اپنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اندر ڈال دو. تو وہ پھر اندر گئے، ان کو انہوں نے روک دیا باہر. خود وہ کچن کے راستے سے اندر چلے گئے گھر میں اور اوپر جا کے انہوں نے شاہریز صاحب کو اغوا کر کے لے گئے ساتھ. سلمان صاحب، آپ بطور ماہر قانون آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ گرفتاری نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہوا ہے، تو کیا اب آپ لوگوں کی دیکھیے لیول پہ آپ لوگ کوئی اغوا کا مقدمہ درج بالکل کریں گے. ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہیبس کارپس کی پٹیشن کریں گے، ہم سیشن عدالت میں درخواست دیں گے اس کا کارروائی کے خلاف. جو متعلقہ پولیس ہے جو یہاں آئے، جو کہتے ہیں ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جائے. ہم تمام تھانوں میں جائیں گے، ہم تمام قانونی کارروائی کریں گے. لیکن دیکھیں یہ معاملہ قانون کے مطابق تو ہو نہیں رہا. یہ ایک دھونس ہے، صرف دھونس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے. اس میں اس بچے پہ یہ ڈالتے ہیں فورسز پہ، لیکن تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے کام کرنے میں ہمارا جو شریف برادران ہے بڑا پاورفل ہے. وہ 96 97 98 میں حملہ ہو سپریم کورٹ پر تو وہی شامل تھے. پھر وہ جنرل اسلم بیگ سے لے کے، اسلم بیگ وہ ہیں
جنہوں نے لاسٹ ٹائم جتوئی کو پیچھے کر کے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا 90s میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر حسن نواز جنجوعہ صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ اس کے ساتھ خیر چھوڑ دیں وحید کاکڑ صاحب کو، اللہ میاں ان کو صحت دے. پھر انہوں نے جے کرامت کے ساتھ کیا کیا، پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا. ایک دن کہتے ہیں ہم آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف بناتے ہیں، دوسرے دن انہوں نے بیڑا گرک کر دیتا. پھر انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی بڑا ٹوپ شوپ پہن کے گاؤں کھیلتے ہوئے گئے تھے ان کے گھر پہ. اس کے بعد انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا کیا. تو کم ٹو دی پوائنٹ کہ یہ کل خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، جب ان کے بچوں پہ آئے گا نا، میڈم مریم کے جنید صاحب پہ، پھر ان کو پتہ لگے گا یہ کیا دکھ ہوتا ہے. تو کیا وہ تینوں بہنیں بھائی کے لیے نہ نکلتی؟ ہم تو ایک علیمہ خان کا نام جانتے تھے، اور جب وہ اندر ہوئی تو دوسری نکل آئی، پھر وہ تیسری نکل آئی. ہم تو تینوں بہنوں کو نہیں جانتے تھے. وہ ایک نیازی صاحب ہیں، ان کے بہنوئی اور خالہ زاد بھائی ہیں، یا چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. یہ وہ سیاست کرتے تھے. عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ ایک بہن کے خاوند ہے، اور وہ اس کی تو سمجھ آتی ہے اس عام کو اندر کرنے کی. لیکن اس لڑکے کا تو یہ تو نیشنل ایتھلیٹ ہے، پڑھا لکھا بچہ. اور کل مجھے پتہ لگا ان کے تیسرے بہنوئی ہم نے دیکھا، وہ سہیل صاحب، وہ بھی فورسز کے ساتھ ان کا ریٹائر ہے وہاں سے. تو خیر بڑے لوگ جانے، بڑے لوگوں کے کام جانے، لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور وہ جو وڈائک صاحب ہیں، جو وڈائک تیارہ بنا دیے گئے ہیں، وہ اب وہ فرانس سے لندن پہنچ گئے ہیں. میں کہتا تھا کہ یہ جو بلوچ ہے، جعلی بلوچ، شی از اینٹی اسٹیٹ. اب پتہ لگا یہ اس کے گھر میں ٹھہرا تھا. وہ جو اسپوکس پرسن تھی، اب وہ فرانس کی امبیسیڈر ہے. مانتے نہیں ہیں، یہ مانتے اسی وقت ہی ہیں جدو انہوں کا کم مک گیا ہوتا نا. کوئی کہتا ہے ورنہ، کہتے ہیں ورنہ اسی کو کہتے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں آفتاب اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں منہ بھی کالا ہے. سہیل وڈائک کے متعلق کہہ رہے تھے، میں نہیں کہتا. اور ابھی ان کی پشت بھی کالی ہے، ابھی لال ہونے والی ہے. تو یہ تو اللہ میاں جانتا ہے کس کی ہونے والی ہے، کس کی نہیں ہونے والی. تو سیکنڈ ابھی میں ایک بیان وہ آیا یہ جو پاور ڈویژن سے کہ 2 گھنٹے دی لوڈ شیڈنگ ہوئے، لغاری صاحب کہہ رہے ہیں تو 50 ارب روپیہ بچے گا. وہ تو بھائی جان آپ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں، 600 ارب روپیہ بچے گا. یہ آئی پی پیز کو 2200 ارب روپیہ دیتے ہیں سال کا، ہمارے خون پسینے سے نکال کے. ایک بل سوئی گیس کا 900 روپیہ بل ہے، 3200 روپیہ اس پہ ٹیکس ہے. 3200. پہلے 1000 روپے ٹیکس لیتے تھے، اب 1400 ٹیکس کر دیا. 1400 پہ بھی جی ایس ٹی لگے گا. 1400 کا جتنا بھی 16 یا 17% جی ایس ٹی، 250 روپیہ وہ بھی لگے گا. ایک تو ڈاکہ ہے، وہ کسی نے مثال دی تھی کہ وہ جی گورکن بڑا ڈینجرس آدمی ہے، تو وہ جب بھی قبر میں دفناتا ہے مردے کو تو کفن اتار دیتا ہے. تو وہ مر گیا، بڑی دعائیں ہوئیں تو جی مر گیا ہے. تو اس کا بیٹا آیا تو اس نے تو توبہ توبہ کر دی. جو لغاری صاحب 3 نسلوں کا یہ غدار ہیں، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو یہ چوتھے دن کوئی فوتگی ہوئی، انہوں نے کہا توبہ توبہ کریں. اس کا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، کہتے کی ہویا؟ کہتے کہ وہ تو کفن ہی لاندا تھی، پیچھوں ڈنڈا بھی دینا ہے. اور یہ لغاری صاحب نے کیا. 1700 روپیہ 1 میٹر پہ ٹیکس ہے. 1700. 9 کروڑ 6 کروڑ سے 9 کروڑ ہے گیس کے میٹر، اور 14 کروڑ ہے بجلی کے میٹر. ہزاروں ارب روپیہ. اس کے علاوہ 120 روپے یہ پر لیٹر پیٹرول پہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ 50,000 ارب روپیہ جاتا کدھر ہے؟ کوئی ان سے پوچھے. ایک صرف اور صرف ایک آرڈرز کیا جائے
کہ بجلی گیس ٹیلی فون کو چھوڑے بجلی گیس تو تمام مفت بند ہے، کوئی گاڑی نہیں ہوگی، تو 25,000 ارب روپیہ سالانہ 25,000 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے، وہ کرنا نہیں ہے نا۔ تو سارا جو الزام ہے وہ ہمارے بڑے لوگوں پہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کل کیبنٹ کی میٹنگ تھی ڈے بیفور یسٹرڈے، یہ فرٹیلائزر انڈسٹری کو مفت گیس دیتے ہیں، سینکڑوں ارب روپیہ کماتے ہیں، وہ سینکڑوں ارب روپیہ ان کی آڈٹ رپورٹس میں ہے، 3 سال سے کیبنٹ میں جاتا ہے، اتنا مافیا سٹرونگ ہے، نہیں ہوتا۔ وہ جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے میٹر لگانے ان کے میٹر نہیں لگے، وہ ایک فاطمہ فرٹیلائزر ہے ملتان میں، 400 ارب روپیہ سالانہ اس کو ریلیف کیا جا رہا ہے، کس کی؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ اور آگے آ جائیں، ایک اور میں نے پوائنٹ لکھا تھا اور کابینہ نہیں اس کو اپروو کر رہی، ابھی پھر 10 دن کے لیے ڈیلے کیا ہے۔ اور چوتھا جو میں ایک پوائنٹ اور میں نے لکھا تھا، بجلی اور گیس کے بلوں پہ ہزاروں ارب روپے کا کمانے کے باوجود 200 خودکشیاں ہوئی ہیں، لوگ اپنے بچوں کا زیور بیچ کے بجلی کے بل جمع کروا رہے ہیں، لیکن ان کی جوں نہیں رینگتی ان کے سر پہ۔ پہلے 6,000 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ چینی میں کمایا ہے اسحاق صاحب کی وجہ سے۔ اب یہ گندم پہ آنے لگے ہیں، کسانوں نے 2500 2200 2600 بیچ دی ہے۔ اب یہ کچھ دنوں میں اگر انہوں نے یہ سمگلنگ نہ روکی تو یہ آٹا جو ہے نا کسانوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، یہ 6,000 ارب روپیہ کمائیں گے، یہ ابھی لکھ لیں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ آپ بات بان یوٹیوب ڈیلی پوسٹ اور بات بان ٹویٹر کو فالو کریں۔